السلام علیکم. AH ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے چودھری محمد حسین آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم فارسٹ ٹاؤن آئے ہیں آپ سب کو انفارمیشن دینے، وہ انفارمیشن جو آپ لوگ ہم سے گاہے بگاہے پوچھتے رہتے ہیں کمنٹس کی صورت میں. جو آپ کے دلوں میں ابہام ہیں وہ سارے آج ختم ہو جائیں گے، کیونکہ آج ہم آپ کی بات کروائیں گے ڈائریکٹ فارسٹ ٹاؤن کے CEO صاحب راجہ خلیل صاحب سے. جی راجہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ I'm fine, thank you. جناب، فارسٹ ٹاؤن کی ہیرارکی کے بارے میں کچھ بتائیں، آنرز وغیرہ کون ہیں اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. آپ نے آج مجھے موقع دیا. ایک تو آپ کے ساتھ گپ شپ لگے گی بڑے ایسے بات، اور پلس یہ کہ کچھ اگر آپ کے سوالات ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ پوری طریقے سے آپ کو آگاہی دے سکوں پروجیکٹ کے بارے میں یا جو بھی آپ کے سوالات ہیں. اچھا، آپ نے کہا اونرز آف دا کمپنی. اچھا، ہمارا وی ہیو اے بورڈ آف ڈائریکٹرس. جو بورڈ ہے ہمارا وہ اونر ہے فارسٹ ٹاؤن کا، اور اس میں قابل ذکر پرسنالٹیز شامل ہیں ٹوئن سٹیز کی. یہ چھوٹا سا خادم بھی اس میں شامل ہے، اور ہمارے کچھ اور درینہ دوست ہیں. اس کے علاوہ جو قابل ذکر جو سب سے امپورٹنٹ ہمارا عام ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں، وہ فیملی ہے ملک ارشد مرحوم کی. جو ایکچولی ملک ارشد صاحب ہمارے مینٹور تھے اس آرگنائزیشن کے، فارسٹ ٹاؤن کے. یہ آئیڈیا کانسیپٹ انہی کا تھا. ان کا تعلق اس فیملی سے ہے. دے آر سن آف اٹ سوئل. اور جو اس خطے کے لوگ ہیں پٹوار کے، خاص طور سے ٹوئن سٹیز کے، وہ ملک صاحب کی فیملی کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اس فیملی نے لیٹ 50s میں گورنمنٹ آف پاکستان کو اسلام آباد شہر بسانے کے لیے زمین فراہم کی تھی. انہوں نے بھی فراہم کی تھی، اور وہ یعنی سمجھ لیجیے تھرڈ جنریشن اب ہے لینڈ پروویژننگ جو سیگمنٹ ہوتا ہے ہاؤسنگ سیکٹر کا. اس میں بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جو ان کی آبائی زمین پہ ہوئے ہیں، جس میں بیریا ٹاؤن شامل ہے، فیز 1 to 6، DHA کے کافی علاقہ، اس کے علاوہ جو CBR ٹاؤن ہے، اور اس طریقے کے ملتے جلتے کافی اس علاقے کے پروجیکٹ جو ہیں وہ ملک ارشد صاحب کی جو آبائی زمین ہے اس پر کیے گئے تھے. تو اب اس فیملی نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم اپنا پروجیکٹ اپنی زمین پر خود اپنے حوالے سے کریں. تو یہ ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو انٹروڈکشن دیا. یہ فارسٹ ٹاؤن کی ایکچوئل لوکیشن کہاں پہ ہے، کہاں پہ لانچ کرنے جا رہے ہیں آپ؟ اچھا جی، اس کی ایگزیکٹ لوکیشن جو ہے وہ چکبیلی روڈ، چونکہ مین ہے چکبیلی روڈ، وہ سڑک ہے جو GT روڈ کو موٹر وے سے کنیکٹ کرتی ہے. اور اب تو اس کی امپورٹنس بہت زیادہ اس حوالے سے بھی ہو گئی ہے کہ جو رنگ روڈ پروپوز رنگ روڈ ہے پنڈی اسلام آباد کا، وہ پیرلل چلے گا چکبیلی روڈ سے. تو ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ چکبیلی روڈ کے آف ماری جبر روڈ ہے، اس پر واقع ہے. اور رنگ روڈ کا جو پہلا انٹرچینج ہے وہ ہمارے پروجیکٹ سے تقریباً کوئی 2.5 to 3 کلومیٹرز کے بعد اس کے سامنے سے گزرتا ہے. تو لوکیشن از ویری آئیڈیلی لوکیٹڈ، اور انشاءاللہ پروجیکٹ کو چونکہ آپ 3 سال 4 سال کے بعد دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بائی دا ٹائم ہماری وہاں پر جب رہائش وغیرہ ہم فراہم کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ، تو پنڈی جو ہے وہ 5 سے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ ہوگا، اور اسلام آباد سمجھ لیجیے 15 سے 20 منٹ پہ انشاءاللہ. سو اٹس دا موسٹ آئیڈیل لوکیشن کرنٹلی ان دا ٹوئن سٹیز. سر، جس لوکیشن پہ آپ بتا رہے ہیں یہاں پہ تو قریب DHA 3 بھی ہے، تو وہاں پہ تو بہت ہائی کاسٹ ہے، بہت مہنگے پلاٹ ہیں. تو آپ کس طرح اتنی کم پہ یہ پلاٹس ڈلیور کریں گے؟ اچھا، جیسے میں نے آپ کو ہلکا سا اپنے ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹر کے ممبرس کا تعارف دیا تھا، کمنگ بیک اگین ٹو دیم. چونکہ یہ پروجیکٹ آبائی زمین پر ہو رہا ہے تو لینڈ ایکوزیشن جو ہے وہ باقی اداروں کو کرنی پڑتی ہے. تو ہمیں الحمدللہ لینڈ ایکوزیشن کی ضرورت شروع میں پیش نہیں ہے. جو سیڈ لینڈ ہے پروجیکٹ سٹارٹ کرنے کی وہ آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے. تو باقی یہ کہ آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے لینڈ ایکوزیشن کا. تو آپ کا جو سوال تھا کہ اتنا کاسٹلی زمین وغیرہ وغیرہ، تو وہ ظاہر ہے چونکہ پرانی زمین ہے ہمارے پاس، تو وی ہیو دس ایڈوانٹیج، فرسٹ موور ایڈوانٹیج ہمارے پاس ہے. So we are in a position to offer the plots to our lower income groups. سر، یہاں پہ ڈیولپر کون ہے، اس کو ڈیولپ کون کرے گا؟ جی اچھا، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ تھا کہ ہمارا چونکہ خاص فوکس بایوفیلیا کے حوالے سے ہے، اور ایک بڑا کرٹیکل ڈیسیجن تھا کہ ہم نے ٹاؤن پلاننگ کس سے کروانی ہے، ہم نے ڈیولپمنٹ کس سے کرانی ہے. تو وی ہیو چوزن شہر ساز کمپنی.
شہر ساز وہ کمپنی ہے کہ جس کو پاکستان کے 14 غالباً بڑے شہروں کا جو ماسٹر پلان ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایوارڈ کیا ہے. ابھی پرسوں ان کا ایک MOU سائن ہوا ہے, اوکاڑا اور ساہیوال اور گجرانوالہ, ان 3 شہروں کی بھی ماسٹر پلاننگ گورنمنٹ نے ان کو ایوارڈ کی ہے. اس کے علاوہ بایوفیلیا کے حوالے سے دس کمپنی ہیز ڈیلیورڈ اے کپل آف پروجیکٹس ان بحرین, قطر اینڈ عمان. تو یہ ٹاؤن پلاننگ ہم نے شہر ساز سے کروائی ہے, اینڈ وی ہیو چوزن دا سیم آرگنائزیشن جو کہ پلاننگ بھی بایوفیلیا کے حوالے سے وہ کریں, تو یو ہیو گیون دی ڈیولپمنٹ اسائنمنٹ آلسو ٹو دا سیم کمپنی. سر اس کی اسیس پوائنٹس کیا ہوں گے, کہاں سے اسیس ہوگی فارسٹ ٹاؤن کو؟ دیکھیے فارسٹ ٹاؤن کی جو ایکسیس ہے وہ ہمارے جو فیوچر کے پلانز ہیں, میں کسی وجہ سے شاید آپ سے اس طریقے سے ظاہر نہ کر سکوں, کچھ ظاہر اسٹریٹجک ہوتی ہیں ڈیسیجنس جو میں ظاہر ابھی نہیں کر پاؤں گا, لیکن یہ ضرور ہے کہ ابھی اس وقت ہماری جبر روڈ سے تو ایکسیس ہے, اس کے علاوہ ہم تقریباً 3 ڈفرینٹ اور جگہوں سے بھی اس کی ایکسیس دیں گے انشاءاللہ. بلکہ اس کی پلاننگ میں ٹوٹل کتنا ایریا ہے, کہ کتنے ایریا کی ٹوٹل سوسائٹی ہوگی؟ اچھا, انیشلی جو ہمارا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو بہت زیادہ اس طریقے سے پھیلا نہیں رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو بکھر جاؤں کسی لمحے تو سمٹنا مشکل, تو ایسا نہیں ہے سلسلہ. ہم نے اس طریقے سے کیا ہے کہ ہم اتنے ایریا پہ اس کو پلان کر رہے ہیں جو کہ ہم مینیج کر کے ڈیلیور کر سکیں. میں بہت بڑے کلیم نہیں کر رہا کہ جی میں نے 1 لاکھ کنال پہ 4 لاکھ کنال پہ اور پتہ نہیں کتنے کنال پہ لاکھوں کنال پہ ہم نے پروجیکٹ بنانا. نو, ہم وی نو آور پوائنٹ اے جیسے سے ہم سٹارٹ لے رہے ہیں اور جہاں پہ ہم نے اس کو بند کرنا ہے فیز 1 کو, تو ہم اتنے ہی ایریا پہ اس کو لانچ کریں گے, صاف ستھرا پروجیکٹ مینیجیبل, کہ جتنا ہم اس کو جو اپنی کمٹمنٹ کے حساب سے ہم اس کی ڈیلیورنس کر سکیں. تو انیشل پلان ہمارا وہ ہے کہ ہم 5000 اور 10,000 کنالس کے اوپر جائیں گے. اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرف لے کے جاتے ہیں اس پروجیکٹ میں. سر موسٹ یونیک سیلنگ پوائنٹ کیا ہے, اٹریکشن پوائنٹ کیا ہے اس میں فارسٹ ٹاؤن میں؟ اچھا, فارسٹ ٹاؤن جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ اٹ از ریلیٹڈ ٹو فارسٹری, نیچرل لیونگ, آرگینک لائف. ہمارے یہاں چلتا ہی آیا یونیک سیلنگ پوائنٹ کی آپ نے بات کی ہے کہ ہمارے یہاں اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جیسے کووڈ گزرا ہے, جس سے اور بیماریاں آئی ہیں کافی زیادہ, تو اس میں جب آپ نے ریسرچ زیادہ ہوئی ہے تو پتہ یہ لگا کہ جو کنجسٹڈ ایریاز ہیں جہاں پہ انٹریکشن لوگوں کا کلوز انوائرمنٹ میں بہت زیادہ ہوتا ہے, تو وہاں پر یہ جو کنٹیجس ڈیزیزز ہیں یہ پھیلتی ہیں. تو ہیلتھ کیئر کے حوالے سے بہت بڑے چیلنجز ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے دیہی علاقے تھے وہاں پر کووڈ نے یا باقی چیزوں نے اتنا زیادہ ہٹ نہیں کیا, ان کی لائف ایکسپیکٹنسی بھی زیادہ ہے, باڈی ریزسٹنس بھی زیادہ ہے. تو یہ فنومینا اب بہت زیادہ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ جو آرگینک لائف ہے, جو ہیلدی لائف ہے, اس طرف جانا ضروری ہے. اچھا, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, یہ اس قسم کی جو لائف ہے یہ ہمارے یہاں جو افورڈنگ کلاس ہے وہی انجوائے کر سکتے ہیں. وی ہیو بڑے فارم ہاؤسز اینڈ اسٹف لائک دیٹ. فارسٹ ٹاؤن کا یونیک سیلنگ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ تمام فیسلٹیز جو فارم ہاؤسز کے لوگ ایک نیچرل لیونگ میں انجوائے کرتے ہیں, آرگینک, ہیوی پلانٹیشن, آرگینک فوڈ وغیرہ, وہ تمام چیزیں ہم 5 مرلے میں بھی دیں, وہ ہم 10 مرلے والوں کو بھی دیں. تو وی ہیو دی پلاننگ ان پلیس, اور جو ہماری USP ہے وہ یہی ہے کہ یو کین انجوائے دا لائف وچ نارملی پیپل انجوائے ان دا فارم ہاؤسز وائل لیونگ ان 5 مرلہ ہاؤس. سر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے, ڈیولپمنٹ کتنے ٹائم میں ہو جائے گی, ڈلیوری ہم پلاٹس کی کتنے ٹائم میں دیں گے؟ اچھا, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارا جو اس وقت لیگل پروسیس ہے NOC کا, وہ الحمدللہ ہم بالکل اس کے قریب ہیں. تو سنس وی آر این ایتھیکل آرگنائزیشن اور ہم لا ابائڈنگ سٹیزنز بھی ہیں اور لا ابائڈنگ آرگنائزیشن بھی ہیں, تو ہم فل اسکیل کے اوپر اس وقت ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے, نہ کر رہے ہیں. بائی دا ٹائم انشاءاللہ جیسے ہمارے ریگولیٹری فارمیلٹیز ہماری جیسے پوری ہوتی ہیں تو ہم اپنا فل اسکیل پہ ڈیولپمنٹ کریں گے. اور اس کی جو ڈیلیورنس ہے یہ میں آپ کو آج آپ کے پلیٹ فارم سے ایک خوشخبری دے رہا ہوں کہ ہمارا جو کمٹمنٹ ہے وہ کمٹمنٹ ناٹ ود دی ریئلٹرس کمیونٹی, ناٹ ود دا کسٹمرز, جو کمٹمنٹ ہماری اپنے آپ کے ساتھ ہے ایز اے کمپنی, کہ ہمارا انشاءاللہ جیسے NOC اور باقی مراحل ہوتے ہیں تو ہم ود ان 6 months فرسٹ بلاک جو ہمارا ہوگا
وہ ہم انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے ٹو آر اینڈ یوزرس. کیا کہہ رہے ہیں 6 months یا 6 years؟ جی جناب 6 مہینے میں انشاءاللہ وی آر کمیٹڈ. لیکن ہمارا جو اس میں 0 پوائنٹ ہے وہ اسٹارٹ ہوگا وائل وی وین وی آر ایبل ٹو گیٹ دی NOC. جی جناب، تو پھر میں یہ جو بات آپ کی سمجھ پایا ہوں کہ جیسے ہی آپ کا اپروول ہوگا اس کے 6 ماہ بعد آپ اینڈ یوزر کو پلاٹ دے دیں گے کنسٹرکشن کے لیے؟ جی بالکل. جو ہمارا فرسٹ بلاک ہے وہ ہم بالکل کنسٹرکشن کے لیے ان کو دیں گے، اور تقریباً دا پلان از ٹو ہینڈ اوور آلموسٹ 500 پلاٹس ہم انیشیل فیز میں دے دیں گے ود ان 6 months. اور سر آپ نے بتایا کہ NOC بھی بہت جلد مطلب ملنے والی ہے. جی انشاءاللہ ہماری تمام فارمیلٹیز پوری ہیں. ہمارے NOC میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، اور یہ صرف پروسیجرل ٹائم لائنز ہوتی ہیں کہ جو اس میں وقت لگتا ہے. ادروائز وی ڈو ناٹ ہیو اینی ایشو ود لینڈ اور ود اینی ادر تھنگ. سر یہاں پہ ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وائی فارسٹ ٹاؤن، ایک انسان جو ROI کے بارے میں بہت سوچتا ہے کہ مجھے ریٹرن آن انویسٹمنٹ جلدی ملے، فوری ملے، وہ کیوں آئے فارسٹ ٹاؤن کی طرف ریٹرن آن انویسٹمنٹ کے حوالے سے؟ اچھا، یہ تھوڑا سا پروجیکٹ کے حوالے سے میں اگر ہٹ کے بات کروں، تھوڑا سا ڈفرینٹ سوال ہے آپ کا نا. تو نارملی ہمارے یہاں ٹرینڈ یہ بن چکا ہے کہ ہم بہت ہی کم وقت میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فوری طور پر ہٹ اینڈ رن والا جو کانسیپٹ ہے. ریئل اسٹیٹ کی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ شارٹ ٹرم ہونی نہیں چاہیے اصولاً. اس میں تھوڑا سا وقت لگانا چاہیے نا، کیونکہ ہمیشہ یہ بھی جب بھی دیکھا گیا کہ جو زمین پہ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ کبھی بھی لاس نہیں آپ کو دیتی، آلویز اپریشیٹس. تو شارٹ ٹرم گینز بہرحال اچھے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں انویسٹمنٹ ROI کے حوالے سے یہ تھا کہ ہم نے اس کی پروجیکٹ کی جو فیچرز ہیں، جو ہمارے پلانز ہیں، جس کوالٹی کا پروجیکٹ ہم لے کر آ رہے ہیں، ہم اس کو اس پرائس پہ شاید رکھ نہ پائیں بہت عرصے تک. تو انٹروڈکٹری پرائس ہم نے جو بھی اس وقت دینی ہے وہ ایسی ہے کہ بہت کم عرصے میں اٹ ول انشاءاللہ انکریز مینی فولڈس. تو چونکہ کوالٹی پروجیکٹ ہے، اس وقت بہت لو پرائزڈ ہے. آئی کی ناٹ گارنٹی دا سیم کہ ہم شاید 6 مہینے بعد 8 مہینے کے بعد شاید کہ ہم کس لیول پر اس کی انکریز کریں گے پرائز. تو شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ یا لانگ ٹرم دونوں کے لیے دس از دا موسٹ آئیڈیل پروجیکٹ. سر یہاں پہ میں آپ سے آپ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا سفر فارسٹ ٹاؤن تک کیسے آیا، کیسے آپ نے اسٹارٹ لی، اور آج آپ فارسٹ ٹاؤن کے CEO ہیں، تو یہ سفر کیسے ہے؟ اچھا، پہلی تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہمارے اس بات پر بلیو ہے کہ پتہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. تو ہمارے یہاں ہوتا یہی ہے کہ نارملی آپ سفر شروع کہیں سے کرتے ہیں اور قدرت نے کچھ اور آپ کے لیے منتخب کی ہوئی چیزیں. میرا تھوڑا سا ڈائیورسیفائڈ بیک گراؤنڈ ہے. میں نے کافی قابل ذکر ملٹی نیشنلز میں بہت سینئر لیول پر کام کیا ہوا ہے، پاکستان سے اندر، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی. جو جن سیکٹرز میں نے کام کیا ہے اس میں FMCG سیکٹر ہے، اس میں ٹیلی کام سیکٹر ہے، اس میں ریئل اسٹیٹ بھی ہے، اور یہ تینوں میں نے ملٹی نیشنلز کے ساتھ ہی کیے ہیں. تو بس وہ ان تمام سیکٹر سے گزرتے ہوئے اب اس طرف فارسٹ ٹاؤن کی طرف اللہ تعالیٰ مجھے لے آئے ہیں، اینڈ الحمدللہ آئی ایم ویری مچ سیٹسفائڈ اینڈ ہوپ فل. سر ڈیلرز کے بارے میں کچھ بتائیں. کوئی ڈیلرز کے لیے کوئی رجسٹریشنز وغیرہ ہیں آپ کے پاس ابھی نیو، کوئی نیا کیک ان کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل. ہمارا جو سیلز ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت وائبرنٹ ہے اور بہت ایکسٹرا ایفیشینٹ ہے. ہمارا جو سیلز ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے کچھ چیزیں پلان کی ہوئی ہیں ڈیلرز کے حوالے سے، اور لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ شاید میں اس پلیٹ فارم سے تو وہ سب کچھ نہ بتا سکوں. اٹ وڈ بی ایڈوائزیبل کہ ہمارے جو ڈیلر حضرات ہیں وہ آئیں اور ہمارے ڈائریکٹر سیل سے ملیں، تو انشاءاللہ دے ول بی گیٹنگ اے لاٹ آف گڈ سرپرائزز. مطلب کہ ڈیلرز اور انویسٹرز کے لیے یہاں پہ بہت سارے خزانے چھپے ہوئے ہیں. جی اچھا، خزانے چھپے ہوئے اچھے لگتے ہیں، وہ خزانے کیا جو عیاں ہو جائے لیکن تھوڑا سا ہلکا پھلکا جو عیاں کریں کچھ. وہ یہاں نہیں کروں گا، وہ جو ہمارے ساتھی ہمارے سے آگے ملیں گے ان کو انشاءاللہ پھر ول گیو اے ویری گڈ سرپرائزز انشاءاللہ. باقی آپ سے اینڈ پہ پوچھنا چاہیں گے AH اور فارسٹ ٹاؤن کے ساتھ کے حوالے سے کچھ آپ کہنا چاہیں؟ اچھا، AH جو کمپنی ہے وہ ویسے تو ہمارے ملٹیپل ہمارے دوست ہیں جو فاؤنڈر ممبرز، میں تو کہتا ہوں ان کو، جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. AH کے حوالے سے یہ تھا کہ یہ
میں ان کو یہ بالکل نہیں سمجھتا کہ یہ ہمارے کوئی ایسوسیٹ ہیں یا لیڈرز ہیں، میں ان کو اپنا پارٹنر سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گاہے بگاہے ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے سے ڈسکشنز کرتے ہیں، اور ان کی جو انپٹس ہیں وہ بڑی ویلیوبل ہوتی ہیں. وہ بالکل اسی طریقے سے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہمارے پارٹنر ہے بھی ہمارے پارٹنرس. تو اے ایچ کو میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اینڈ آئی سی اے ویری ویری برائٹ فیوچر فار دس آرگنائزیشن. سر اینڈ پہ ایک چیز جو رہ گئی وہ پوچھنا چاہوں گا کہ بہت بڑے بڑے نام، بہت بڑی بڑی سوسائٹیز بہت مہنگے مہنگے پلاٹس دے رہی ہیں، پھر بھی وہ اپنی کاسٹ اور چیزیں پوری نہیں کر پا رہی. اس کے باوجود اس مہنگائی کے دور میں آپ کیسے اتنا سستا دے رہے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ کہ ہم بہت بڑے بڑے نہیں ہیں. وی آر گروئنگ آرگنائزیشن. تو اللہ تعالیٰ ان بڑی آرگنائزیشنس کو کامیابی دے اور ان کو کامیاب کرے. ہم نے اصل میں یہ تھا کہ جیسے میں نے عرض کیا پہلے کہ ہمارا جو سیڈ لینڈ تھا وہ آلریڈی موجود تھا. ہمارے فائنینشیل چیلنجز یقیناً ہیں، بٹ وہ اتنے بڑے نہیں ہیں. اتنے ہیں کہ جو ہم بہت بخوبی ان کو ہم اپنے چیلنجز کو میٹ کر رہے ہیں. دوسرا یہ تھا کہ آپ کے لینڈ ایکوزیشن کے حوالے سے بہت میجر بلک پیمنٹس اس طرف جا رہی ہوتی ہیں. سو وی ڈو ناٹ ہیو دیٹ ایشو رائٹ ناؤ. ڈیولپمنٹ ہے، جو باقی ہمارے معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں. تو ود ان آر مینس ہم بہت اچھے طریقے سے اپنی فائنینشیل مینجمنٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ لو کاسٹ کو ہی اس چیز کا علم لے کر ہم چلیں کہ ہم نے بہت اچھی لیونگ دینی ہے اپنی اس کلاس کو جو افورڈ نہیں کر سکتے. تو جب وہ آبجیکٹیو آپ کا کلیئر ہے، آپ کی نیت ڈیلیورنس کی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو مدد کرتا ہے. اور ہمارے پاس الحمدللہ وی ہیو لاٹ آف ریسورسز اینڈ ویل بی ایبل کہ ہم اس کا جو بوجھ ہے وہ اپنے اینڈ یوزر پہ نہ ڈالیں اور اس کو بہت احسن طریقے سے اپنے پروجیکٹ کو ڈیلیور کریں. بہت شکریہ سر، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو.